لیکن ایک فرقہ ایسا ہمارے یہاں ہے جس نے بڑے بڑے اماموں پہ تنقیدیں کی ہے. حال یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی عظمت ماننے کے لیے تیار نہیں تو اماموں کی عظمت کہاں مانیں گے. چنانچہ وہابیوں کے ایک بہت بڑے پیشوا اور امام گزرے جن کو وہابی جماعت خصوصاً غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بہت بڑا وقت کا امام بہت بڑا علامہ مولانا سمجھتے ہیں، جن کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ جس کی پیدائش 661 ہجری میں ہوئی ہے شام کے اندر، جس کو سیریا کہا جاتا ہے. اس کے عقائد بڑے گندے تھے. اپنے گندے عقیدوں کی بنیاد پر ابن تیمیہ بہت بڑا عالم و محدث ہونے کے باوجود 3 بار جیل کی ہوا کھا چکا، اور تیسری بار ایسی جیل میں ڈالا گیا کہ اس کے ہاتھ جنازہ ہی نکلا، اس کی لاش ہی نکلی. 727 ہجری میں ابن تیمیہ کی جیل میں موت ہوئی. بڑے بڑے اماموں پہ تنقید کی، حضرت علی پر تنقید کی، فاروق اعظم پہ تنقید کی، صحابہ پہ تنقید کی. اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے منہاج السنہ. کئی جلدوں میں ہے یہ کتاب. اب چونکہ اس میں بھی موضوع ہمارے امام جعفر ہے، میں اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ اس کتاب میں بہت اول پول باتیں بکی ہے اس نے. اس کتاب کے اندر اس نے جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ 533 ہے، امام جعفر صادق پر تنقید کی اس نے. اور ابن تیمیہ تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام جعفر فقہ کے قواعد سے واقف نہیں تھے، یعنی علم فقہ جو ہوتا ہے نا، اس کے قاعدے اور اس کے قانون سے واقف نہیں تھے. بعض لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی لیکن بہت تھوڑی. مطلب کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں کہ علم حدیث میں بھی ناکارہ تھے، لہذا لوگ ان سے روایت نہیں کرتے تھے. اور کچھ لوگوں نے روایت بھی کی تو 2-4 حدیثیں کچھ ہی روایتیں حدیث کی، اور ان کی حدیثوں پر شبہ تھا. یعنی وہ جو امام جعفر حدیث بیان کرتے تھے لوگ اس پہ شبہ کرتے تھے کہ سچ صحیح حدیث ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی معاذ اللہ امام جعفر پہ جھوٹ کی بھی تہمت لگائی اس نے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ امام بخاری نے ان سے حدیثیں نہیں لی. یہی وجہ ہے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے ایک حدیث بھی امام جعفر سے نہیں لی. امام بخاری بہت بڑے محدث ہے، ان کی محدثانہ صلاحیت پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کرتے. لیکن یہ دلیل ہے ابن تیمیہ کی، اور دلیل کیا ہے کہ امام بخاری جیسے محدث نے امام جعفر سے ایک حدیث بھی نہیں لی. تو ان کا حدیث نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام جعفر صادق جو تھے وہ حدیث میں کمزور تھے، ضعیف راوی تھے، ان کی حدیثوں میں شبہ ہوتا تھا. اور آگے کہتا ہے کہ امام بخاری کو یہ خبر ملی یحییٰ بن سعید قطان سے کہ یحییٰ بن سعید قطان نے فرمایا کہ جعفر صادق جو ہے ان پر کذب کا طعن ہے. یہ محدث ہے یحییٰ بن سعید قطان، ان سے امام بخاری کو خبر ملی. اس بنیاد پر امام بخاری نے امام جعفر سے حدیث لے لی. خبر یہ ملی کہ حضرت یحییٰ بن سعید قطان کہا کرتے تھے کہ امام جعفر پہ کذب کا طعن ہے، یعنی امام جعفر جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. اور پھر ابن تیمیہ آگے کہتا ہے کہ اسی وجہ سے جو جھوٹ کی تہمت امام جعفر پر ہے وہ اور کسی پر نہیں. یعنی جتنے بڑے حدیث کے معاملے میں امام جعفر جھوٹے تھے، اتنا بڑا جھوٹا کوئی ہوا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر. اب بتائیے خاندان نبوت کے اتنے عظیم فرد، رسول اللہ کے اتنے عظیم شہزادے، اور ابن تیمیہ اپنے آپ کو اتنے بڑے علامہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کئی سو سال کے بعد آ رہے ہیں، تقریباً 500 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. اور 500 سال کے بعد وہ اپنے سے 500 سال پہلے کی شخصیت کو جھوٹا بھی قرار دے رہے ہیں، حدیث میں ناکارہ بھی قرار دے دیا، فقہ کے اصول نہیں جانتے تھے، فقہ کے قواعد نہیں معلوم تھے، ساری دنیا بھر کی انہوں نے تنقید کر دی. اور دلیل کے نام پر کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ امام بخاری نے حدیث نہیں لکھی. اب ہے کہ ابن تیمیہ کا یہ اعتراض کہ چونکہ امام بخاری نے حدیث نہیں لی اس لیے پتہ چلا کہ علم حدیث میں کمزور تھے، یہ دلیل ہے. تو ابن تیمیہ تو اب خیر مر چکے ہیں، ان کے ماننے والوں کی نالج کے لیے میں بتا دوں کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس سے امام بخاری حدیث نہ لے تو وہ علم حدیث میں کمزور ہو جائے. اگر یہی آپ کے نزدیک اصول ہے کہ اگر کسی سے حدیث نہ لی جائے تو وہ حدیث میں ناکارہ ہے، حدیث میں کمزور ہے، یا اس کی مرویات میں، اس کی روایات میں شبہ ہے، تو پھر آئیے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری شافعی مذہب کے ماننے والے تھے. کس مذہب کے پیروکار تھے؟ شافعی کے. امام شافعی کے مقلد ہیں، اور امام شافعی کے مقلد ہونے کے باوجود اپنی صحیح بخاری میں امام بخاری نے امام شافعی سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی، ایک حدیث بھی نہیں لکھی. اب امام بخاری نے امام شافعی کی تقلید تو کی لیکن ان سے ایک بھی حدیث بخاری میں روایت نہیں کی. تو اس کا کیا مطلب؟ تو کہا جائے گا کہ امام شافعی بھی حدیث میں کمزور تھے، معاذ اللہ. دوسری چیز، امام بخاری کے استاد امام دارمی، بہت بڑے وقت امام ہے، سنن دارمی ان کی بہت بڑی مشہور حدیث کی کتاب. امام دارمی سے امام بخاری نے پڑھا، حدیثیں سنی، مگر اپنی صحیح بخاری میں امام دارمی سے ایک حدیث بھی نقل نہیں کی. اب یہاں بھی آپ کیا الزام دیں گے کہ امام دارمی بھی حدیث میں کمزور تھے اور محدث نہیں تھے؟ امام مسلم نے امام بخاری سے پڑھا، امام مسلم شاگرد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن جب امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم لکھی تو صحیح مسلم نے ایک حدیث بھی امام بخاری سے نہیں لکھی. اب بتائیے امام مسلم شاگرد ہونے کے باوجود امام بخاری سے ایک حدیث بھی روایت نہیں لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ آپ کیا کہا جائے گا کہ امام بخاری بھی حدیث میں کمزور تھے، امام بخاری بھی حدیث میں ناکارہ تھے. پھر امام ابو داؤد نے امام بخاری سے ایک حدیث نہیں لی، حالانکہ امام ابو داؤد بھی امام بخاری کے شاگردوں میں. اور اگر حدیثوں کی تعداد کی بنیاد پر بات کریں، ابن تیمیہ نے کہا کہ امام جعفر سے لوگوں نے حدیث بھی لی تو بہت تھوڑی لی، یعنی تھوڑی لی اس سے پتہ چلا کہ زیادہ نہیں لی تو مطلب وہ حدیثوں میں کمزور تھے، علم حدیث پہ مہارت نہیں تھی امام جعفر کی. تو تھوڑی لینا اگر کسی کے علم حدیث میں کمزوری کی دلیل ہے تو ابن تیمیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور خود حضرت علی، چاروں کی حدیثیں ملا کر ایک طرف رکھ دی اور ابو ہریرہ کی حدیثوں کی تعداد ایک طرف دیکھی تو کس کی تعداد زیادہ ہے؟ ابو ہریرہ کی. تو کیا ابو ہریرہ کی زیادہ تعداد کی بنیاد پر اب یہاں بھی آپ الزام دیں گے کہ حضرت علی کو بھی علم حدیث پر مہارت نہیں تھی، ابو بکر بھی علم حدیث میں ناکارہ اور کمزور تھے، ان کی حدیثوں پہ بھی شبہ تھا، شک تھا، حضرت عمر کی بھی حدیثوں میں شبہ تھا؟ تو یہ ایک دم جاہلانہ اعتراض ہے. اب رہ گیا کہ امام جعفر پہ کذب کی تہمت لگانا ابن تیمیہ کا. ابن تیمیہ نے کہا کہ امام جعفر صادق پر کذب کا طعن ہے، یعنی لوگوں نے ان کو جھوٹا قرار دیا. یہ خود ابن تیمیہ کا بہت بڑا جھوٹ ہے. ابن تیمیہ الزام لگا رہا ہے کہ امام جعفر پہ جھوٹ کی تہمت لگائی گئی. یہ تہمت کسی نے نہیں لگائی، اس کے لیے ایک بھی دلیل ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں نقل نہیں کی، بس ہوائی باتیں کی. پتہ چلا کہ وہابیوں کے بڑے بڑے ملا ایسی ہوائی باتیں کرتے تھے، آج وہابی اگر ہوائی باتیں کرے تو کیا تعجب کی بات ہے. ایک دلیل بھی نہیں تھی اس نے، گویا کہ اس نے خود یہ جھوٹ گڑا کہ امام جعفر پہ جھوٹ کا طعن ہے. حالانکہ آپ اسماء و رجال کی کتابیں دیکھیں گے، بڑے بڑے اماموں کی امام جعفر صادق کے بارے میں رائے کیا ہے. میں چند رائے پیش کر رہا ہوں ورنہ ایک لمبا سلسلہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جعفر صادق ثقہ ہے، یعنی سچے راوی ہے، ان سے جھوٹ ثابت نہیں.
याहिया इब्न मईन, ये इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम बुखारी ने इनसे बड़ी हदीसें ली कसरत से। याहिया इब्न मईन कहते हैं कि जाफर सादिक सका और बापून है, यानी इनकी हदीसें महफूज है और ये सच्चे रावियों में। हज़रत इमाम इब्न अबू हातिम, बल्कि इमाम अबू हातिम तो एक ऐसा प्यारा जुमला कहते लोगों इमाम जाफर सादिक के बारे में कुछ पूछा ही मत करा करो। क्या मतलब? यानी इमाम जाफर से जो हदीस आ जाए तब उसकी तहकीक की जरूरत ही नहीं, इमाम जाफर सादिक का नाम ही आना उस हदीस के सही होने की दलील है। ये हज़रत इमाम अबू हातिम बहुत बड़े मुहद्दिस है, ये भी इमाम बुखारी के शेख में है, ये उनकी राय है। हज़रत इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम जाफर का शुमार सका रावियों में होता है। अब आइए इब्न तैमिया के इतराज़ों का जवाब देता हूं, चूंकि गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस बहुत बड़ा अल्लामा समझते हैं। सबसे पहली बात कि अगर माज़अल्लाह ये मान लिया जाए कि इमाम जाफर फिक़ा के कवाइद नहीं जानते थे, फिक़ा के उसूल नहीं मालूम थे, इल्म फिक़ा में कमजोर थे, तो इब्न तैमिया को मालूम होना चाहिए कि इमाम जाफर सादिक वक्त के वो इमाम थे जिनके तकरीबन 4000 शागिर्द थे उस जमाने में। कितने शागिर्द थे आपके? 4000। तो शागिर्द ऐसे नहीं थे जैसे आज के शागिर्द और आज के उस्ताद होते। वो 4000 शागिर्द वो थे जो खुद अपने जमाने के वक्त के इमाम हुआ करते, वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस थे, बड़े बड़े मुहद्दिसों ने इमाम जाफर से पढ़ा। तो अगर इमाम जाफर फिक़ा के उसूल से वाकिफ न थे, फिक़ा में कमजोर थे, तो 4000 उनके शागिर्द नहीं हो सकते थे। बताइए किसी जाहिल के शागिर्द होते हैं लोग, पढ़े लिखे आदमी के शागिर्द बनते? बोलिए, पढ़े लिखे के ना। 4000 शागिर्द थे, उनके नाम बहुत सारों की किताबों में लिखे गए। अब 4000 नाम तो मैं सुना नहीं सकता आपको, और इस वक्त मेरे पास अपने नाम भी नहीं, लेकिन मैं 10 बहुत बड़े इमामों के नाम सुना रहा हूं, जिनमें से शायद आप कुछ के नाम जानते हो, कुछ के नहीं जानते, लेकिन पढ़ा लिखा अहले इल्म तबका इन नामों से वाकिफ है। ये उनके लिए है कि 10 में इमामों के नाम चला रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में, जिसमें एक इसाक इब्न अम्मार है, ये भी बहुत बड़े वक्त के मुहद्दिस है। साबित बिन दीदार है, हज़रत सुफियान सौरी है, ये अपने जमाने के कूफा के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। सुफियान सौरी इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है। हज़रत सुफियान बिन उयैना है, ये इमाम बुखारी के शेख में है, इमाम बुखारी के उस्तादों में। तो सुफियान बिन उयैना भी है जो है, ये भी इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में। हज़रत फुज़ैल बिन अयास, ये भी इमाम जाफर सादिक के भी शागिर्दों में, बहुत बड़े फकीह भी है, बहुत बड़े मुहद्दिस भी है, बहुत बड़े आलिम भी है। इसी तरह हातिम बिन इस्माइल और जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान का तो आलम यह है कि इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है, इल्म कीमिया का फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। इसको अंग्रेजों ने, और ये कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कहलाते हैं? इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है जाबिर बिन हय्यान, शोबा इब्न हिजाज। और आखिरी 2 नाम सुन लीजिए, 8 हो गए, अब 2 सुन लीजिए। इमाम जाफर के शागिर्दों में इमाम मालिक और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। अब बताइए, इमाम मालिक जैसा वक्त का फकीह जिसका शागिर्द हो, इमाम आजम अबू हनीफा जिसका शागिर्द हो, वो कितना बड़ा इल्म फिक़ा का जानने वाला और माहिर होगा। मगर इब्न तैमिया की कम इल्म देखिए, कहते हैं कि इमाम जाफर को इल्म फिक़ा ही नहीं आता था, उनको इल्म फिक़ा के उसूल तक नहीं मालूम थे। अल्लामा इब्न तैमिया के अकायद बड़े खतरनाक थे। मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में है किताबुल वसीला, ये इसका उर्दू तर्जमा है, ये इदारा तर्जमान सुन्ना की मतबूआ है उर्दू बाजार, इसका सफ़ा नंबर 56 और 7 है। इसके ऊपर अल्लामा इब्न तैमिया क्या कहते हैं? वो कहते हैं फरिश्ते शिर्क में किसी की मदद नहीं करते, ना हयात में, ना मौत में, और ना उसे पसंद करते। अलबत्ता शयातीन कभी कभी मदद करते हैं और इंसानी शक्ल में सामने आ जाते हैं, चुनाचा लोग उनको अपनी आंखों से देखते हैं। फिर कभी कोई शैतान कहता है मैं इब्राहीम हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं खिजर हूँ और मैं मोहम्मद हूँ, नाउज़ु बिल्लाह। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ला यतमस्सलु बि शैतान, फरमाया शैतान तो मेरी शक्ल बना सकता ही नहीं। और ये कहते हैं अगर तुम्हें नबी पाक भी नजर आ जाए ना और नबी पाक कहे कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, तो ये ना समझना वो नबी पाक थे, नाउज़ु बिल्लाह, तुम ये समझना वो शैतान था। अब हमें असल इख्तिलाफ इस अकीदे से था। और उसके बाद उन्होंने आगे इसके अंदर अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कब्र को बुत बनाना ये शिरक की इब्तिदा थी। उन्होंने कहा शिरक हिंदू, हम कहते हैं हिंदू को बुत पूजते, कहते नहीं बुत नहीं पूजते थे, वो दरबार पे जाते थे, वो वहां चादरें चढ़ाते थे, वहां ढोल बजाते थे, वो तो मेला करते थे। यानी इस तरह की वो सबसे पहले उन्होंने इसके अंदर इस बात का आगाज किया। वो कहते हैं इस तरह की चीजें नबियों और वलियों की कब्रों पे भी पेश आ सकती हैं। मगर आपको कोई जैसे कब्र से आवाज आए या कुछ नजर आए, जैसा कि वो हदीस में आता है जनाब सईद इब्न मुसय्यब जब यजीद ने घोड़े बांध दिए मस्जिद नबी में, तो आप रसूलुल्लाह की कब्र पे चले गए और कब्र रसूल पे जाके आप बैठ गए, तो आप फरमाते मुझे हुजूर की कब्र से अजान की आवाज आती है, मैं तयम्मुम करके नमाज अदा कर लेता। यानी रसूलुल्लाह की कब्र से अजान की आवाज आती थी। और अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं अगर तुम्हें कब्र से आवाज आए, याद रखना चाहिए ये सब शैतान की चालें। अगर नबी पाक की कब्र से भी आवाज आए तो कहते हैं वो शैतान की चाल है, कब्र से आवाज नहीं आती, ये शिरक हो जाता है अगर तुमने कहा कब्र से। यानी अल्लामा इब्न तैमिया के जो अकायद थे वो इस तरह के थे। ये मेरे सामने किताब है अल मकालातुस सुन्निया, इसके अंदर ये बैरूत की मतमू है, सफ़ा नंबर 35 के ऊपर लिखते हैं फमन ज़ालिका मा अख़बर बिही अबुल हसन अली दिमश्की। अबुल हसन अली दिमश्की कहते हैं कि मेरे वालिद जामिया उमवी के शहर में बैठे थे, वो कुन्ना जुलूसन फी मजलिस इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न तैमिया तकरीर कर रहे थे, फ़ज़ाकरा वाज़ा, और वो ना अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए आयात इस्तिवा पढ़ने लगे। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ने अर्श की तरफ इस्तिवा फरमाया। वो कहने लगे वस्तवल्लाहु अला अर्शिही का इस्तिवाई इलैहि, कहने लगे देखे भाई अल्लाह अर्श पे भला कैसे क्या है, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा, नाउज़ु बिल्लाह। ये अल्लामा इब्न तैमिया कुर्सी से उतर के कहने लगे जिस तरह मैं कुर्सी पे बैठ गया हूं, अल्लाह भी इस तरह अर्श पे जाके बैठ गया। और फिर उतरे, वो आगे मैं दिखाऊंगा, वो उतरे कहने लगे अल्लाह इस तरह अर्श से उतर जाता है, जो आता है ना रात के पिछले हिस्से, अल्लाह पहले आसमान पे अल्लाह की रहमत आती है, तो कहते हैं रहमत नहीं आती, अल्लाह खुद आता है, और जब अल्लाह आता है तो अर्श खाली हो जाता है। ये इनका ख़वारिज का अक़ीदा था। अच्छा, जब इन्होंने ये बात की फवसबन नासु अलैहि वसबतन वाहिदा, तो एकदम सारा मजमा उठ के हज़रत साहब के ऊपर आ गया। व अनज़लूहु मिनल कुर्सी, और कुर्सी से उतार लिया। व बादरू इलैहि दरबन बिल कम्मि वन निआल, और सारों ने जूतियां उतार ली।
اور پھر حضرت کو مسئلہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بیٹھتا جیسے بندہ بیٹھتا ہے، بلکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کی رحمت تو ہر جگہ پہ ہے، عرش پہ تو اس کے جلوے ہیں۔ تو یہ آپ نے مسئلہ کیا، یہ جاہلانہ ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کو انہوں نے اچھے خاصے جوتے مارے ادھر، اور جوتے مارنے کے بعد وہ ان کو واوصلوہ الی بعض الحکام، قاضی صاحب کے پاس لے گئے، قاضی صاحب کو بتایا، قاضی صاحب کہنے لگے تو نے یہ مسئلہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے قرآن ہے الرحمن علی العرش استویٰ، فضحکوا، وہ سارے ہنسنے لگے جو علماء تھے، وہ کہنے لگے انہ جاہل، تو پکا جاہل ہے۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ کو اس وقت کے علماء پکا جاہل سمجھتے تھے، اس طرح کے وہ مسئلے کرتے تھے۔ کہہ رہا ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شخصیت پہ، یہ میرے سامنے ہے فیض الباری علی صحیح البخاری، علامہ شاہنور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دیوبندی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 170 ہے، اس کے اندر یہ فرماتے ہیں اما محمد بن عبد الوہاب النجدی فانه كان رجلا بلیدا قلیل العلم، آپ فرماتے ہیں یہ جاہل بندہ تھا، یتصارع الى الحکم بالکفر، اور اس کے پاس کفر کے فتوے لگانے کی 4-5 مشینیں تھیں، جس پر دل کرتا، جب دل کرتا، جدھر دل کرتا منہ کر کے شرک کی کلاشن کوپ چلا دیتا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ ساری امت مشرک ہے، میں کل ہی مسلمان ہوں، یہ دعویٰ لے کے یہ اٹھا، جس کی وجہ سے انہیں اور بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ شیخ احمد زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، مقالات السنیہ کا صفحہ نمبر 51 ہے، فرماتے ہیں فزعم ان زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم به وبالانبیاء والاولیاء والصالحین، اس نے کہا دعا میں نبی پاک کا وسیلہ ڈالنا، نبیوں کا وسیلہ دینا اور نبیوں کی یا ولیوں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جانا شرک ہے، اس نے کہا یہ پکا شرک ہے۔ وان نداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند توسل به شرک، اور رسول اللہ کو ندا دینا، اس نے کہا یہ بھی شرک ہے، اور ہر چیز اس نے کہا جو تم کرتے ہو سارا کچھ ہی شرک ہے، بس میں اکیلا مسلمان ہوں، تم سارے شرک۔ اب یعنی 1200 سال بعد ایک بندہ آئے اور رسول اللہ کی پوری امت پہ شرک کی کلیشن کو چلا دے، کیا اسے ہم حق پہ مانیں گے، یا 1200 سال سے جو ایک دین چلا رہا تھا اسے حق پہ مانیں گے؟ اس کے علاوہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد تھے، اس کا یہ صفحہ نمبر 54 کے اوپر قال شیخ احمد زینی دہلان، شیخ احمد زینی دہلان فرماتے کان محمد بن عبد الوہاب الذي ابتدع هذه البدع، اس نے یہ بدعت نکالی، یہ جمعہ کے لیے مسجد درعیہ میں خطبہ دیتا تھا، ويقول في كل خطبة ومن توسل بالنبي فقد كفر، ہر خطبے میں کہتا تھا جس نے نبی پاک کا وسیلہ ڈالا وہ پکا کافر ہے۔ اب وسیلہ رسول اللہ نے اپنا اللہ کی بارگاہ میں خود ڈالا، صحابہ کرام نے ڈالا، سرکار نے تعلیم فرمائی، اس نے کہا نہیں جس نے وسیلہ دے دیا وہ پکا کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ وَيَمْنَعُونَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پڑھنے سے روکتا تھا۔ یہ میں نے کسی ساتھی سے پوچھا کہ آپ کا خوارج سے کیا اختلاف ہے، درود نہیں پڑھنے دیں، اس کے بعد ایک جگہ تک ٹھیک تھی کہ واقعی یہ درود پڑھنے سے روکتا تھا علی المنابر بعد الاذان، اذان کے بعد جو مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں مناروں پر کھڑے ہو کے مؤذنین درود پڑھتے تھے، اس نے اس پر پابندی لگا دی۔ حتی ان رجلا صالحا کان اعمى وکان مؤذنا، ایک نابینا آدمی جو اذان دیتا تھا اور بڑا نیک بندہ تھا، وصلی علی النبی صلی اللہ بعد الاذان بعد ان کان المؤمن منه لهم، انہوں نے جب روکا تو اس کے بعد اس نے پھر ایک مرتبہ اذان کے بعد رسول اللہ پہ درود پڑھ دیا۔ فاتوا به الى محمد ابن عبد الوهاب، اس کے چیلے پکڑ کے اس کے پاس لائے، اس نے کہا آپ نے حضرت صاحب فتویٰ دیا تھا کہ درود پڑھنا تو حرام ہے اذان کے بعد، حالانکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے جب اذان پڑھ لو تو مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ تو وہ اس مؤذن نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے درود پڑھا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کا فتویٰ تھا نہیں پڑھنا، اس نے پڑھ لیا ہے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، فامر به ان يقتل، اس نے کہا ہاں اس نے میرا فتویٰ نہیں ماننا، اس کو قتل کر دو، فقتل، اور اس نابینا مؤذن کو صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ وہ اذان کے بعد رسول اللہ پہ درود پڑھتا تھا۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے سختی کی امت مصطفیٰ پہ، اور اس کے لیے آپ اگر تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، اس کے اندر بڑی تفصیل سے علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس کی ساری بایوگرافی لکھ دیا کہ کیسا تھا، اس نے کیا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہیں، سارے مشرک ہیں، اور اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے مسجد نبی شریف مدینہ پر حملہ کیا، اور مسجد نبی شریف مدینہ طیبہ کی خواتین کو لونڈیاں بنا لیا، اس نے کہا کہ یہ کافر ہیں اور کافروں کی بیویاں حلال ہوتی ہیں، اور مال مسجد نبی شریف کے فانوس اور دیگر آقا کریم علیہ السلام کے جتنے تبرکات تھے وہ لوٹ کر لے گیا، اور ان کو ضائع کافی حد تک اس نے کر دیا، اس نے کہا یہ سارا شرک ہو رہا ہے ادھر۔ یعنی اس طرح کے اس بندے کے عقیدے تھے، اور کہتا تھا توحید کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے کتاب التوحید، یہ دارالسلام مکتبہ لاہور سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ اس کے اندر توحید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتا ہے انبیاء کرام بھی اس کلمہ کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے، یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ اس کی فضیلت کا کہتا ہے نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا، اس کا تو مجھے پتا ہے، انبیاء بھی محتاج تھے پر مجھے صحیح سمجھ آئی ہے توحید کی، لوگ تو شرک کر رہے ہیں 1200 سال سے، یعنی اس طرح کا نعوذ باللہ اس کا نظریہ تھا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ہدیۃ المہدی، یہ ہدیۃ المہدی ہے علامہ وحید الزمان حیدرآبادی کی، یہ پکے بابی عالم تھے، انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے والظہور فی ای صورت شاء، اللہ جو سی شکل چاہے بنا کے بندے کے سامنے آ سکتا ہے۔ اب کیا یہ عقیدہ مسلمان کا ہے؟ جو صورت میں مقید ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وکان اللہ بکل شیء محیطا، صورتوں میں رب کا جلوہ ضرور ہے، کہتے نہیں اللہ قید ہو کے صورت میں جس اب دیکھیں فی ای صورت، یہ حکم مطلق ہے، اور مطلق کا حکم کیا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ اب صورتوں میں کیا آئی؟ انسانوں کی صورتیں، کچھ سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ لمبے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ پتلے ہیں، کچھ موٹے ہیں، اس کے بعد نعوذ باللہ جانور۔ اب کیا نعوذ باللہ کوئی مسلمان یہ نظریہ، یہ تو کافر بھی نظریہ نہیں رکھتا کہ اللہ کسی جانور کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، اور انہوں نے لکھا نا جس صورت میں اللہ چاہے آ جائے گا سامنے، ہمیں اس عقیدے سے اختلاف، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اس کے آگے ہدیۃ المہدی کے ہی صفحہ نمبر 9 کے اوپر علامہ صاحب لکھتے ہیں وَلَهُ وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَكَفٌ وَأَصَابِعٌ وَسَاعِدٌ وَذِرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَعَقْبٌ وَقَدْمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، رب کی آنکھیں بھی ہیں، رب کے ہاتھ بھی ہیں، رب کی انگلیاں بھی ہیں، رب کی پنڈلی بھی ہے، اور رب کے پاؤں بھی ہیں، اور رب کا سارا جسم ہے، نعوذ باللہ کمال نہیں کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اعزاز ثابت کرنا کیا یہ کفر نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ تو اعضاء سے پاک ہے، تو یہاں رب کے اعضاء انہوں نے ثابت کر دیے. اس نے کہا یہ اللہ کے سارے اعضاء ہیں لیکن وہ پتہ نہیں ہیں صحیح کیسے. جب ہاتھ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے، رب کی رحمت کا ہاتھ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کے لیے اعضاء ثابت کرنا، کیا یہ عقیدہ توحید میں کفر نہیں ہے؟ ہمیں اس نظریے اور اس عقیدے سے اختلاف. یہ نزل الابرار من فقہ النبی المختار، یہ بھی علامہ وحید الزمان حیدرآبادی کی، اس کا صفحہ نمبر 5 ہے. اس کے اندر کہتے ہیں لیکنہ یقدر علی الظلم، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا نہیں ہے پر ظلم کر سکتا ہے، یعنی اللہ جس پہ چاہے ظلم کر سکتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند فرماتا یہ کہتے ہیں کہ پسند نہیں فرماتا، خود بھی کر سکتا ہے نعوذ باللہ. اب کیا یہ عقیدہ کسی مسلمان سے پوچھے؟ یہ کفری عقیدہ نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ نہیں ہے. ہمیں اس عقیدے سے اختلاف ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح کے عقائد رکھے ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں، اور گمراہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صراط مستقیم، شاہ اسماعیل شہید کی، یہ جن کا میں نے آپ کو سیرت سنائی سے بتایا، تو کہتے ہیں جی اہل توحید ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اور فتاوی سنائیہ کی تیسری جلد میں انہوں نے کیا لکھا کہ یہ ہمارے بہت بڑے کیا ہیں، امام ہیں اور پکے اہل حدیث ہیں. اور مرزا حیدر دہلوی صاحب کے والیوں کے عالم ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی حیات طیبہ. وہ پوری کتاب یہ شاہ اسماعیل شہید کی سوانح حیات اور اس کی زندگی پہ اس کی شان میں لکھی، 169 نمبر صفحہ ہے. اب نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زبان پہ بھی ایسا جملہ آئے. اور یہ صراط مستقیم ہے، مکتبۃ السلفیہ لاہور کی چھپی فارسی، یہ فارسی عبارت یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی، اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. اب پہلے میں اس کی فارسی عبارت پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں. یہ وہابیوں کا عالم لکھتا ہے صراط مستقیم میں، از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است وصرف ہمت بسوئے شیخ و امثال از معظمین گو جناب رسالت معاب آشد بچندین مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ و خر خود است. نعوذ باللہ. اب اس کا اردو ترجمہ دیکھیے، یہ دونوں نسخے میرے پاس ہیں، یہ صفحہ نمبر 169 کے اوپر اسلامی اکیڈمی کا. کہتے ہیں اب یہ جو میں نے فارسی عبارت پڑھی اس کا ترجمہ سنیے گا. شاہ اسماعیل شہید جس کو یہ مولانا سلام اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اہل توحید کے بہت پہچانے جانے اچھے امام ہیں، اور فتاوی سنائیہ میں کہتے ہیں کہ یہ پکے اہل حدیث ہیں. اب سنیے عقیدہ سنیے. کہتا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے نماز کے اندر، یعنی روحانی نماز نعوذ باللہ بیان کر رہے ہیں. اب یہ میں تو شیطانی کہوں گا کہ یہ شیطانی حالات ہے. کہتے ہیں اگر نماز میں زنا کا خیال آئے تو اسے بہتر ہے اپنی بیوی کی مجامت، تو اسے صحبت کا خیال آ جائے. اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف پیر ہوں، اللہ کے ولی داتا صاحب خواجہ صاحب، خواہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے زیادہ برا ہے. اب اس کا مفہوم کیا نکلا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے اگر دوران نماز پیر صاحب کا خیال آ جائے یا نبی پاک کا خیال آ جائے اور دوسری طرف گدھے کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں نبی پاک کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے بھی برا ہے. یہ ان کا پیتا ہوں کہ رسول اللہ کا خیال اگر تمہاری نماز میں آ گیا تو یہ گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہے اور برا ہے نعوذ باللہ. اس کے بعد پھر آ جائیے اسی کی کتاب شاہ اسماعیل کی تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ نمبر 14 ہے، یہ دلی کی مطبوعہ یہ. اور دوسرا یہ نسخہ ہے یہ دارالسلام کا چھپا ہوا ہے، اور اس کا ایک اور نسخہ ہے وہ بھی ادھر پاکستان کا چھپا ہوا ہے دوسرا، وہ بھی ادھر پڑھا ہے. اچھا اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہی مولوی شاہ اسماعیل دہلوی صفحہ نمبر 14 کہتے ہیں یقین جان لینا چاہیے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، ہر مخلوق میں کون آ گیا؟ تمام اللہ کے نبی، تمام اللہ کے ولی، تمام پیغمبر، برگزیدہ بندے سب وہ اللہ کی شان کے آگے چوڑے چمار سے بھی ذلیل ہیں. اب کیا اللہ کے نبی نعوذ باللہ ان کو چوڑے اور چمار سے بھی ذلیل اور نیچے کہنا کیا یہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ بولیے. بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک فرمایا من قال لا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عینا فقط کفر، جو رسول اللہ کی جوتی کی بھی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور فتاوی شامی میں لکھا ہے جو رسول اللہ کے کپڑوں کو کہے کہ نبی کے کپڑے میلے تھے توہین کی وجہ سے وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جوتی یا کپڑے کی نہیں، رسول اللہ کی ذات کو چوڑے اور چمار سے زیادہ ذلیل کہا گیا. کیا یہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں؟ فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں رب کا حبیب ہوں، اور یہاں کہا جا رہا ہے چوڑے اور چمار سے ذلیل ہے. کیا یہ شریک کفر نہیں؟ ہم کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے یا اس طرح کے عقیدے والے بندوں کو فالو کرے ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، اس کی نماز جنازہ ہم پڑھنا جائز. یہ بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا، معاذ اللہ، بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا اور ان لوگوں نے بھی اللہ کو فریب دینے والا کہا. تو یہ نسب ہے، یہ تعلق ہے. دیکھو یہ میرے پاس وحید الزمان کا ترجمہ ہے، اس نے اس مقام پر یخادعون اللہ وخادعهم ترجمے میں کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فریب دے رہا ہے. معاذ اللہ، یہ توحید ہوتی ہے. عیسائیوں نے اللہ پر فریب کا لفظ بولا، ان غیر مقلدوں نے اللہ پر فریب کا لفظ بولا. اللہ کو جو فریب دینے والا کہے وہ توحیدی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ توحید بس کیسے ہو سکتا ہے؟ رب ذوالجلال کے بارے میں یہ لفظ فریب کا ان لوگوں نے ان عیسائیوں سے لیا ہے. اور ساتھ یہ تفسیر سنائی اس کے اندر دیکھیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کے ترجمے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے یہودیوں نے فریب کیے اور اللہ نے ان سے فریب کیا، اللہ نے ان سے فریب کیا. منہ ہے لوگوں کا کہ توحید کی بات کریں، ایک طرف بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا
اور دوسری طرف یعنی بائبل کو حقیقی کتاب تو سچی ہے، میں کہہ رہا ہوں جو بدلی ہوئی ہے، محرف ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کی جو بگڑی ہوئی بات ہے، اس بات میں لوگوں نے فالو کیا ہے اور اپنے ترجموں تک قرآن کے اندر ان کی باتیں لے آئے ہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے توحید کے تصور کو اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب ہے کتاب التوحید۔ اس میں صفحہ نمبر 361 پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آدم علیہ السلام نے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کی توحید کتاب التوحید کے مطابق تو تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام قرار پاتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ کتاب ہے شرح صدور بتحریم رفع القبور، قاضی شوکانی کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر حاشی میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر انوار حضور کی قبر شریف کے بارے میں لکھا ہے فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معانی الوثنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس معظم جو ہے وہ ہر اعتبار سے بت ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ لو کان الناس یعقلون، اگرچہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے شرک کے فتووں سے اور ان کی جو خود ساختہ توحید جو انہوں نے اپنا معیار قائم کیا ہوا ہے اس سے تو امت مسلمہ کی مجموعی اور اکثری تعداد جو ہے وہ مشرک قرار پاتی ہے۔ اور سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ شرک کا جو اطلاق ہے وہ دو چیزوں پہ کیا جاتا ہے، شرک جلی، شرک اکبر، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، شرک جلی، شرک اعتقادی۔ اور ایک عملی طور پر جو ہے ریاکاری، دکھلاوا، اس پر بھی شرک کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ شرک اصغر ہے۔ بحث ہماری شرک اصغر کے بارے میں نہیں ہے کہ امت ریاکاری کرے گی یا نہیں کرے گی، امت میں اعمال میں لوگ دکھلاوا کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو بہت جو ہے نا وہ کامن ہے، یعنی وہ چاہے دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سارے یہ سارے ظاہر کو اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ ہے شرک اکبر اور شرک اعتقادی کا، شرک جلی کا، کہ کیا یہ امت جو ہے وہ شرک جلی میں اکثری طور پر اور عمومی طور پر گرفتار ہوگی یا کہ نہیں۔ تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے۔ حضور کو سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خطرہ اور خوف تھا وہ تھا ریاکاری کا، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر شرک اکبر اور شرک جلی کا خوف ہوتا تو حضور اس کا ذکر کرتے، حضور اس کا نام لیتے۔ مسند احمد ابن حنبل میں 23119 نمبر حدیث ہے، دار احیاء التراث العربی بیروت سے جو چھپی اس کا والا، اور وہابیوں کی ایپ اسلام 360 میں مشکات میں 5334 نمبر حدیث ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی محمود بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، یعنی مجھے سب سے زیادہ تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اگر حضور کو اپنی امت پر شرک اکبر یا شرک جلی کا خوف ہوتا تو سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اکبر کا خوف ہے، کہ تم درختوں کی پوجا کرو گے، تم جو ہے وہ پتھروں کی پوجا کرو گے، تم قبروں کی عبادت کرو گے۔ نہیں فرمایا، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ ریاکاری کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرک اکبر کا اپنی امت پر خوف ہے؟ اس پر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ، صحیح بخاری میں 6 مقامات پر یہ حدیث ہے، اس میں سے 1344 نمبر، اور صحیح مسلم میں 2296 نمبر متعدد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان کر کے فرمایا انی واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے اس بات کا تم پر خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولکن ان تنافسوا فیہا، ہاں مگر یہ کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، یہ دنیا کا تم پر مجھے خوف ہے، لیکن تمہارے اوپر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے یا شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شرک اکبر کی حضور نے نفی کر دی اور شرک اصغر یعنی ریاکاری اس کے خوف کا اور اندیشے کا اظہار فرما دیا۔ تو یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر شرک اکبر اور شرک اعتقادی کا خوف نہیں ہے۔ اگر امت کی اکثریت اور عمومی امت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہو جانی ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کے خوف کا اظہار کرتے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ تو یہ اور ایک بڑی واضح اور صاف حدیث جو کہ مسند احمد ابن حنبل میں 16671 نمبر جو دار احیاء التراث العربی بیروت سے چھپی ہے، اور ایک اور دوسری جو مسند احمد ابن حنبل غیر مقلد احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ اور حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اس میں 17056 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے، اور محقق غیر مقلد نے اس کو کہا اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور وہ حدیث یہ کہتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، وہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھا تو حضور نے فرمایا کہ اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفیہ، مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے۔ شداد کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتشرک امتک من بعدک، حضور کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ قال نعم، فرمایا ہاں کرے گی، لیکن ساتھ ہی سرکار دو عالم علیہ السلام نے واضح کر دیا اما خبردار انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، خبردار ہو جاؤ میری امت سورج کی پوجا نہیں کرے گی، چاند کی پوجا نہیں کرے گی، اور پتھروں کی اور بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، ولکن یراؤون باعمالہم، ہاں اور وہ لیکن اعمال میں ریاکاری کرے، ریاکاری کریں گے، دکھلاوا کریں گے، لیکن چاند کی، سورج کی، پتھروں کی اور بتوں کی پوجا ہرگز نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی فرما دی، ریاکاری کریں گے لیکن ان چیزوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے
गैर मुकल्लिद अहमद शाकिर की तहकीक के साथ जो मुस्नद अहमद बिन हंबल छपी है उसमें भी इस हदीस को इस्नादु हसन कहा गया। और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन की जिल्द 5 सफ़ा नंबर 248 पर 8106 नंबर हदीस ये बयान की है और इस हदीस को इमाम हाकिम ने जो है वो सही करा दिया। शुअबुल ईमान में इमाम बहकी 6830 नंबर हदीस लेके आए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 333 पर। और इमाम अबू नुआइम अस्फहानी मुहद्दिस अपनी किताब हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 336 पर 2 सनदों के साथ 899 और 900 नंबर 2 सनदों के साथ इस हदीस को लेके आए।